دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بغیر کوئی ذاتی نظریہ کوئی اس کے اندر نہیں دے رہے. مجتہدین کے فتاوے صرف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی کچھ وجوہات بیان کریں گے تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنے مرجے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. اور رہبر معظم نے تو باقاعدہ اس کا جو فتویٰ دیا ہے، ویسے ان کا تفصیلی فتویٰ تو ہماری اگلی جو کلاس ہوگی اس کے اندر آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ چھریوں کے بغیر زنجیر زنی اگر عام طور پر عزاداری میں غم کے مظہر میں شامل ہو اور بدن پر قابل توجہ ضرر کا باعث بھی نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں. یعنی چھری کے بغیر عام طور پر جو زنجیریں ایران وغیرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو صرف لوہے کی ایک زنجیر ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، چھری وغیرہ نہیں لگی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن چھریوں والی زنجیر سے ماتم کرنا اگر مذہب کی توہین اور بدن پر قابل توجہ ضرر کا باعث ہو تو پھر جائز نہیں. یہ تو ایک اصولی مسئلہ بیان کرتی ہے کہ توہین مذہب ہو اگر اور بدن پر زیادہ نقصان ہو تو جائز نہیں. لیکن پھر نیچے تشخیص موضوع کیا، پہلے اصولی مسئلہ بیان کیا فتوے میں، پھر نیچے تشخیص موضوع کیا. قامہ زنی عرف عام میں غم اندھوں کے علائم اور مظاہر میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ آئمہ کے دور اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں آئمہ سے کوئی خاص یا عام تائید بھی موجود نہیں ہے، اور موجودہ دور میں مذہب کی توہین اور بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس کو تشخیص موضوع کہتے ہیں، لہٰذا کسی صورت میں جائز نہیں. تو یہ رہبر معظم کا فتویٰ تھا، یہ آپ کے سامنے آ گیا. بات مکمل ہے کہ وہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر بھی ان کا فتویٰ دیکھا جا سکتا ہے. وہ بھی توہین مذہب کے باعث اس کو حرام سمجھتے ہیں. بعض وہ فقہاء ایسے ہیں جو اس کو مستحب سمجھتے ہیں. دیکھیے فتووں میں بڑا اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. بعض مستحب بھی سمجھتے ہیں. مثلا آیت اللہ صادق روحانی یہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض عراق میں ہوتے ہیں اور مجتہدین میں مراجع میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو آیت اللہ اسحاق فیاض کا فتویٰ کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ قامہ زنی عزاداری امام حسین میں کرنا کیسا ہے، تو ان کا جواب ہے کہ جائز است و ثواب نیز دارد در صورت کے ضرر معتدن بہی نہ داشتہ باشد. یعنی جائز ہے اور اس میں ثواب بھی ملے گا، بس صرف شرط یہ ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہونا چاہیے جسم کے اوپر، یعنی جو ناقابل تحمل نقصان، اب اس کی تفصیل بھی آئے گی. اور آیت اللہ سید علی حسینی میلانی انہوں نے بھی یہی اس میں سلسلے میں فتویٰ دیا ہے، اور وہ بھی اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں کہ بقصد قربت و رعایت سائر جہات شرعیہ موجب اجر است. اگر سب شرطیں اس میں پائی جائیں جو پوری ہو جائیں تو اس کی بنا پر اس کے اندر ثواب بھی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی اس کو جائز بلکہ مستحب بھی سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے سلسلے میں فتویٰ بھی دیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بلا اشکال جائز ہے بلکہ موجب اجر و ثواب است، بلکہ اس کے اندر ثواب بھی ملے گا. ان کی بھی تفصیل ابھی اگلی کی جو کلاس ہوگی اس میں آئے گی فتاووں کی. اچھا، کچھ فقہا جائز ہونے کے قائل ہیں اور کوئی خاص نیت ہو تو مستحب ہونے کے بھی قائل ہیں، جس کے اندر مرحوم آیت اللہ خوئی کا نام عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پہ اس کو ہم انشاءاللہ اپنے مقام پہ تفصیل سے بیان کریں گے ان کے فتاووں کے اندر کیا گڑبڑ کی گئی ہے کہ یہ حرام سمجھتے ہیں. آیت اللہ خوئی حرام نہیں سمجھتے تھے بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر مستحب بھی سمجھتے تھے، یعنی اس کا ثواب سمجھتے تھے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ان کے نزدیک بھی جائز بلکہ مستحب ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، بہت زیادہ دور ان کا زمانہ نہیں ہے، اور آیت اللہ خوئی کے خصوصی شاگردوں کے اندر سے تھے. بہرحال ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن یہ بھی جائز بلکہ بہت سے فتاوی مستحب بھی سمجھتے تھے. آیت اللہ بروجردی بھی اس کو جائز سمجھتے تھے، ان کے بھی فتاوی انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے. آیت اللہ شیخ حسین نائینی جو آیت اللہ خوئی اور دیگر ان سب مراجع کے جو استاد رہ چکے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ایک اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی دیا تھا، وہ خود اس کو جائز سمجھتے تھے. اچھا، کچھ فقی ایسے ہیں جو تدبیر کو جائز سمجھتے تھے
لیکن مشورہ دیتے تھے کہ آج کل کے حالات میں اس کو نہ کیا جائے، جائز سمجھتے تھے۔ ان میں مرحوم امام خمینی شامل تھے۔ امام خمینی کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں۔ باقاعدہ کچھ ویڈیوز ہم مجتہدین کے یعنی جو ان کو انٹرویوز ہیں وہ سنائیں گے آپ کو، جس کے اندر باقاعدہ انہوں نے بات وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ امام خمینی کا یہ نظریہ نہیں تھا بلکہ اس کو جائز سمجھتے تھے، البتہ کچھ مخصوص حالات کی بنا پر کہتے تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، لیکن حرام نہیں تھا۔ کچھ فقی ایسے ہیں جو اس مسئلے میں مصلحتاً توقف کرتے ہیں اور کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتے، کہتے نہیں نہ حلال کا فتویٰ ہے نہ حرام کا فتویٰ ہے۔ اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں جو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں آیت اللہ سیستانی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں اس میں حلال کا فتویٰ دوں گا نہ میں اس میں حرام کا فتویٰ ہے میرا، میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس میں توقف کرتا ہوں اور کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، تو لہٰذا میرا کوئی بھی فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ پھر کیا کریں ان کے مقلدین، یہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ جب آپ کہیں گے جب سبھی آگے چل کے آئے گا تو بہتر ہے آگے ہی چلتے ہیں۔ تدبیر کے اصلاً حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ رہبر معظم بھی قائل نہیں۔ اصلی اور بنیادی طور پر حرام ہونا کہ جسم سے خون نکالنا حرام ہے، نہیں، اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ وجوہات ایسی ہیں جو انہوں نے کہا کہ توہین مذہب آج کل ہو رہی ہے، یا مثلا بدن کو بہت زیادہ شدید نقصان لوگوں کے پہنچ جاتا ہے اس کی بنا پر، لیکن نقصان سے بھی زیادہ وہ توہین مذہب کے مسئلے کو اس میں شمار کرتے ہیں، لیکن اصلاً حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں۔ کہ یہ جو اظہار کرنا امام حسین کے مصائب کا اور اس میں جو جزا کرنا اور اپنے آپ کو جس طریقے سے لوگ مارتے پیٹتے ہیں، یہ امر راجح ہے، یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے، رجحان رکھتی ہے کہ چیز ہو۔ اور مجرد الاضرار غیر الشدید بالبدن لا اشکال فی، یعنی وہ نقصان جو کہ بہت زیادہ شدید نہ ہو، وہ اگر بدن کو پہنچایا جائے تو لا اشکال فی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، معمولی نقصان اپنے جسم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب جب آپ جسم کے اوپر اپنے عام طور پہ ماتم کرتی ہیں اور آپ کی کھال کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے، وہاں سے بعض اوقات بہت سے لوگوں کی کھال پھٹ جاتی ہے، کچھ تھوڑا بہت خون بھی نکل آتا ہے، یہ بھی مجتہدین سب نے حتیٰ کہ رہبر معظم کے نزدیک بھی جائز ہے۔ یعنی جو زنجیر کے ماتم کو خون نکلنے، قمع زنی کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عام طور پر اگر ایسا ہو جائے تو اس کے اندر حرج نہیں۔ معظم نے کہا ہے وہ تو یہ آپ نے جتنی بھی باتیں سن رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں رہبر معظم کے جو مقلدین ہیں وہ قائل ہونے لگے اس بات سے کہ نہیں بھائی دیکھیں اتنا تو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر تو ہمیں کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ نہیں، ان کو اجازت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہ جو ہے وہ کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بلکہ اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواہ توہین مذہب بھی نہ ہو تب بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ خواہ گھر کے تہخانے میں لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے کریں، کسی کو پتا بھی نہیں، تب بھی اجازت نہیں۔ بلکہ اکثر جو کرتے آ رہے ہیں اب تک ان کے مقلدین، اور پھر وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے اس فتوے میں ہم کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس مسئلے میں کسی اور کی بات مان لیں؟ نہیں، تو کسی مرجع کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ان کا کلیئر کٹ مسئلہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جسم کو اتنا نقصان پہنچانا، اس لحاظ سے بھی باقاعدہ آیت اللہ مرزا ید اللہ دوزدوزانی، باقاعدہ یہ ایران کے اندر ان کا ایک درس خارج بھی اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ بھی آیا کہ محرم کے نزدیکی دنوں میں حضرت آیت اللہ دوزدوزانی کے درس خارج میں ایک حدیث کے اوپر بحث ہو رہی تھی، حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام میں نہ ضرر دینے کا حکم ہے نہ ضرر اٹھانے کا حکم ہے، قاعدہ لا ضرر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی، اس مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ قمع زنی اضرار کے مصادیق میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جسم کو نقصان پہنچانا یہ اس میں شامل نہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں بھائی نقصان تو پہنچانا ہی، اس میں سے نہیں۔ اس وجہ سے قمع زنی کا حکم اولی حرمت نہیں، یعنی حکم اولی کے تحت یہ حرام نہیں، اصلاً حرام نہیں۔ ہاں، حکم ثانوی جس کا تعلق زمان و مکان کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے، ممکن ہے حکم قمع زنی حرام ہو یا مستحب بھی ہو، یعنی اس علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں وہ کام کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کسی علاقے میں حرام ہو، ممکن ہے کسی علاقے میں مستحب بھی ہو، اور یہ اضرار کے مصادیق میں سے تو نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ دیکھیے مجتہدین کے اس میں اختلاف نظر کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو
یعنی سب کے نظریات آپ کو پتہ چل جائیں تاکہ اگر کبھی کسی سے بات ہو اور خاندانوں میں بات ہو رہی ہے تو آپ کو ہر ایک کے کلیئر مسئلہ پتا ہو, کسی غلط فہمی میں کوئی غلط دلیل نہ دیں آپ. اس وجہ سے ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. میں نے اسحاق فیاض سے بھی پوچھا ہے کہ میں جو ہوں مثلا ڈنمارک کے اندر رہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں وہاں پہ قمع زنی کروں؟ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تدبیر جو ہے وہ شاعر حسینی میں سے ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جب تک کہ کوئی زیادہ نقصان اور ضرر نہ پہنچے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ در کشور ہے غربی باشا یا در کشور ہے مسلمان, کہ مسلمان ملک ہو یا کافر ملک ہو, ہر جگہ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان کو بھی کہا جائے کہ جناب اس پرٹیکولر جگہ پہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہاں پر تو لازمی 100% توہین مذہب ہو جائے گی, تو آیت اللہ اسحاق فیاض بھی کبھی یہی فتویٰ ہو جائے گا کہ وہاں پر پھر کرنے کی اجازت نہیں. مرد اپنی قمیض اتار کے اوپری لباس اتار کے ماتم کریں. آغا سیستانی سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جائز ہے, حتیٰ کہ مسجد تک کے اندر رنگے بدن سے کرنا وہ بھی جائز ہے مردوں کے لیے. آیت اللہ نائینی نے کیا فتویٰ دیا تھا, ایک تو بہت بڑا فتویٰ ہے, وہ تو ہم ابھی آپ کو سامنے نہیں, اس میں جو قمع زنی سے متعلق بات ہے تو اس میں آیت اللہ نائینی نے یہی کہا ہے کہ جسم سے اپنی پیشانیوں سے تلوار مار کر خون نکالنا یا قمع مار کر خون نکالنا فل اقوا, یعنی اقوا یہ ہے, اقوا فتوے کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, بس زیادہ شدید نقصان اس سے نہیں پہنچنا چاہیے. یعنی اور پھر آیت اللہ نائینی کے فتوے کو انہوں نے کہا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں. حالانکہ شیخ عبد الکریم حائری کی جو کتاب ہے منتخب المسائل جو تہرانی کی چھپی ہوئی ہے, اس میں ان سے باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سروں پر تلوار مار کر یوم عاشورہ قمع زنی کرنا جائز ہے یا نہیں, تو وہاں سے جواب یہ ہے کہ جائز ہے, بس زیادہ شدید نقصان اس سے نہیں پہنچنا چاہیے. اچھا, کچھ فتاوے آیت اللہ سیستانی کے ایسے دیے گئے ہیں پہلے جس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے, جسم سے خون نکالنے کا. مثلا ان سے پوچھا گیا کہ اعضائے سید الشہداء میں زنجیر سے ایسی ضرب لگانا جو کھال کا رنگ سرخ کر دے یا سیاہ کر دے بلکہ خون نکلنے کا سبب ہو جائے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر ضرر بلیغ یعنی بہت زیادہ نقصان کا سبب نہ بنے تو جائز ہے, بہت زیادہ نقصان کا سبب نہ بنے تو جائز ہے. جو بھی یہ پہلے کے ہیں جو فتاوے تھے, لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آیت اللہ سیستانی کی, اور مسلسل اسد قصیر بھی لبنان کے عالم ہیں, اور یہ بھی آغا سیستانی کے جو مکتب ہے, جو ان کا آفس ہے لبنان کا, وہاں سے بھی فتویٰ الگ سے بھی جاری ہوا, اور الگ سے بھی آپ بھی اگر لکھیں تو یہ وہاں سے یہی آئے گا کہ آپ تدبیر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ان کے آفس کی طرف سے جواب آیا کہ آیت اللہ سیستانی نے پہلے بھی تاکیدن یہ بات کہی ہے, بار بار کہی ہے, مرارن و تکرارن, یعنی بار بار مختلف جو زائرین آتے ہیں ان کے مجموعوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر ہم نے تدبیر کے سلسلے میں کسی موقف کو اختیار نہیں کیا ہے, لا تحلیلاً ولا تحریماً, نہ حلال اس کو کہا ہے نہ اس کو حرام کہا ہے, اور جو کوئی بھی ہم سے اس بات کو منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اس کو حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے, اس کی بات کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے. یہ بات تو ان افراد کو کہ جو کہ اسد قصیر کی اس ویڈیو کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں, نشر کرتے ہیں, ان کو یہ کام روک دینا چاہیے. باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر آیت اللہ سیستانی نے اس میں اپنے توقف کا ایک نظریہ پیش کیا ہے. اب مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کیا کریں, کیونکہ ان کا اس سلسلے میں فتویٰ موجود نہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس سلسلے میں بھی مجتہد کا فتویٰ نہ ملے یا مجتہد جان بوجھ کر فتویٰ نہ دے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا کوئی فتویٰ اس سلسلے میں موجود نہیں. اب مجتہد کا کوئی فتویٰ اگر اس سلسلے میں موجود نہ ملے تو مقلد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کے مسئلے کی طرف رجوع کرے, یا تو اس احتیاط کر لے, نہ کرے اس کام کو جو وہ کرنے جا رہا ہے جس میں اس کو پاس فتویٰ نہیں ہے, یا پھر یا تو احتیاط کریں اس مسئلے کو نہ کریں, یا پھر یہ ہے کہ علم میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے بڑے نمبر پر علم میں جو مجتہد ہے اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. باقاعدہ جو تعلیقات لکھے ہیں عروۃ الوثقی پہ آغا سیستانی نے, اس کی پہلی جلد میں اس مسئلے کو بیان کیا. تو اب دوسرا بڑا مجتہد کون ہے, اب یہ خود تحقیق کریں. اگر مثلا نام نکلتا آیت اللہ, اب یہ خود تحقیق کریں. اگر مثلا نام نکلتا آیت اللہ وحید خراسانی کا, وہ آپ نے بھی سننا کہ وہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ مستحب بھی سمجھتے ہیں. آیت اللہ اسحاق فیاض وہ جائز بلکہ ثواب کے اعتبار سے نیت کے بھی قائل ہیں. آیت اللہ سعید الحکیم وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ شبیریہ زنجانی
وہ ایک ویسا بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جس علاقے میں آپ کر رہے ہیں وہاں توہین مذہب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو نہ کریں، نہیں ہو رہی تو کر سکتے ہیں. اور ایران کے اندر تو کیونکہ حکم حکومتی ہے لہٰذا نہیں کر سکتے، جو باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی مسئلہ موجود ہے. آیت اللہ ناصر مکارم رہبر معظم کا مثلا اگر کسی کی تحقیق ہے کہ وہ دوسرے نمبر پہ ان کو سمجھتا ہے تو ان کا تو فتویٰ موجود ہی ہے، تو پھر اس کو احتیاط کرنی پڑے گی اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. ناصر مکارم شیرازی کی طرف اگر جاتا ہے وہ، تو ان کا بھی فتویٰ اس کی مخالفت کے اندر موجود ہے. تو اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کے لیے معاملہ آسان ہے. یا تو آغا سیستانی کے مقلدین اس میں احتیاط کر لیں، اور اگر احتیاط نہ کرنا چاہیں ان کا دل چاہے کہ کر لیں، تو وہ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کریں جو بھی انہوں نے اپنے تحقیق سے دوسرا بڑا مجتہد کی تلاش کی ہے، اس کے فتوے کے مطابق عمل کریں. جو استفتاحات کی کتاب ہے امام خمینی کے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 581، اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قمازنی عزائے امام حسین میں کرنا جائز ہے یا نہیں. تو جواب اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرر پہنچنے کا باعث نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانے میں نہ کریں. ولے در این زمان ای عمل نشود، اس زمانے میں نہ کریں. ایک پہلے کہہ دیا مانے نہ دارت کوئی حرج نہیں، اب بعد میں ایک مشورہ دیا جو کہ حرام ہونے کا مشورہ نہیں، یعنی کہ حرام نہیں ہے بلکہ صرف ایک مشورتاً بات کہی کہ آج کل کے کچھ حالات ایسے ہیں، خاص حالات، اس کے اندر نہ کریں. اب ایک دوسرا فتویٰ جو خود ہی ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور جو صراط النجات کتاب کے اندر بھی ہے، اس میں متفرق مسائل میں مسئلہ نمبر 1183، اس میں بھی آغا خوئی نے یہی بات کہی کہ لا اشکال فی ذالک فی مفروض السوال فی نفسہ، کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کرنے کی اجازت ہے. آیت بیناتی کے اندر ہے کتاب کے کہ سر پر اپنے تلواروں سے ضرب لگانا، خنجروں سے اور خون نکالنا، یہ اصل الاباحہ جو پورا قاعدہ ہے کہ یہ جائز ہے، بل راجحون، بلکہ رجحان رکھتا ہے کہ ایسا کیا جائے بقصد اعلان الشعار للاحزان الحسینیہ، یعنی امام حسین پر غم و حزن کے اظہار کے طور پر. اور کہتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ ضرب ایسی لگائی جائے جو نقصان پہنچائے، جان ضائع ہونے کا یا کوئی کرونک مرض پیدا ہونے کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر اس کے زخم بہت جلدی اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حرام بھی نہیں رہے گا. اچھا، بہت سارے انٹرنیٹ والی چیزیں بھی آئی تھیں، تو اتنا اور بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ہر چیز تو صحیح نہیں ہے. مجتہدین کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ تو اوتھینٹک ہیں. اچھا، اس میں عام طور پر جو ان اوتھینٹسٹی جو مشہور کی جاتی ہے نا، وہ مشہور کی جاتی ہے، وہ عام طور پر جو اردو یا انگلش تراجم ہوتے ہیں، اردو اور انگلش آغا سیستانی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی چند غلطیاں ہیں، لیکن عربی اور فارسی کی ان کا دفتر کہتا ہے اس کی ہم وہ لیتے ہیں ذمہ داری، لیکن اردو اور انگریزی کے اندر جو عام طور پر جوابات ہوتے ہیں کیونکہ ترجمہ کرنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں وہیں کے انہیں کو دیے جاتے ہیں، وہ اس نے جو ترجمہ کر دیا وہ مان لیا جاتا ہے، یعنی اب اس کے مطابق ہی جواب ہوتے ہیں، تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن عربی فارسی کی حد تک تو باقاعدہ یہ جو اب تو آغا سیستانی کا ذرا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے، اب ان کا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، لیکن یہ جس زمانے میں پہلے تھا تو میں نے فتویٰ اپنے پاس سیو کر لیا. تو اس میں یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹ ہے اس سے فتویٰ لیتے ہوئے کیا ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فتوے ہماری لجنہ استفتائیہ، لجنہ یعنی کمیٹی جو ہوتی ہے استفتاء کمیٹی، وہ جو بھی فتوے جاری کرتی ہے وہ قابل اعتبار ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی واضح طور پر غلطی پتہ چل جائے. مثلا کہیں لکھا ہونا چاہیے حرام ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے حرام نہیں ہے، غلطی صاحب ہو گیا تو ایک وہ الگ بات ہے، لیکن اوور آل مجموعی طور پر وہ قابل اعتبار ہے. اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا گیا تھا ان سے کہ شبکت الرافد جو RAFED جو ہے کیا یہ بھی قابل اعتماد ہے؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بھی قابل اعتماد ویب سائٹ ہے. تو یہ عام طور پر اس میں ہوتا ہے تو تاکہ آپ کے دماغ میں رہے یہ چیز. بہجت، آیت اللہ بہجت کے باقاعدہ استفتاءات ہیں. پوچھا گیا آپ تدبیر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور جناب کیا یہ توہین مذہب کا باعث ہے بھی یا نہیں ہے، اور مخالفین اگر اس کی طرف انگشت نمائی کریں مثلا تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا جائز ولا باس بہ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، جائز ہے بالکل. تو آغا بہجت بھی اس کے قائل تھے، کہتے تھے کہ اگر ضرر کوئی نہیں پہنچ رہا ہے اس سے
جائز ہے، یہ بھی فتاوے ہیں ان کے، اور وہ فتویٰ تو آ گیا کہ کتنا بھی تمسخر اڑائیں ان کے تمسخر اڑانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو اور بہت ساری چیزوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، یہ بھی پچھلی دفعہ آ گیا تھا۔ اب ایک اسی طریقے سے آیت اللہ بروجردی کا باقاعدہ ان کی رسالہ عملیہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ اس کا بلکہ اس کتاب کا عکس بھی جو زمانہ ہے، سب سے پہلی جو توضیح المسائل کے نام سے کتاب لکھی تھی وہ آیت اللہ بروجردی نے لکھی تھی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر زیادہ مضر نہیں ہے انسان کے لیے تو جائز ہے، اس کے لیے کوئی مزہ نہیں۔ آیت اللہ عراقی کا بھی یہ فتویٰ تھا جو امام خمینی کے استاد تھے کہ جسم پر زیادہ ضرر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ آیت اللہ صافی گل پائگانی بھی اس کے قائل ہیں، یہ بھی ان کا فتویٰ، میں تیزی سے جاؤں گا، پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن سارے فتاوے ان کے موجود ہیں کہ بس شدید ضرر نہیں ہونا چاہیے ورنہ جائز ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا بھی فتویٰ ہے، انہوں نے آغا نائینی کے فتوے کی تائید کی ہے۔ آیت اللہ گل پائگانی سید محمد رضا گل پائگانی، ان کا بھی فتویٰ تھا کہ بالکل اشکال ندارت کوئی حرج نہیں، باقاعدہ ان کی ارشاد السائل کے اندر موجود ہے فتویٰ۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اب تو مشہور بھی ہو گیا اور وہ بھی اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہماری مرجعیت ہی ہے کہ جس نے ہمیں ولایت فقیہ جیسا نظام دیا ہے۔ خدا رہبر معظم کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام علماء اور مراجع کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نتیجہ لب لباب تمام گفتگو کا یہ رہا کہ ہر شخص اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اگر آغا رہبر کی تقلید میں ہے تو وہ کسی بھی جگہ پوری دنیا میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آغا سیستانی کی اگر تقلید میں تو یا تو وہ توقف کرے، احتیاط کرے، اور اگر کرنا چاہے تو دیگر مراجع جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہوں ان کی طرف رجوع کرے۔ وہ اگر اجازت دیتے تو کرے، اجازت نہیں دیتے تو نہ کرے۔ بس یہ اتنا سا مختصر سا تھا، بات تو ایک جملے ہی کی تھی، یہی حل نکلنا تھا آخر میں، لیکن بات آپ نے دیکھا کہ بیچ میں بہت سارے ایسی چیزیں پھیلتی چلی گئیں کہ آپ کو بھی بہت سی جگہ بوریت ہوئی، کہیں معلومات میں شاید اضافہ بھی ہوا ہو۔ تو گفتگو یہاں پر اگرچہ اس دفعہ مراسم عزا کے حوالے سے میں نے کہا نا 100-200 فقہی مسئلے کم سے کم عزاداری کے بیان کرنا تھے، لیکن پورا آپ کا سیشن ختم ہونے پہ آگے 2-3 کلاسیں رہ گئیں اور صرف ایک مسئلے کو ہم ڈسکس کر سکے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ مزید موضوعات کے اوپر بھی گفتگو، اگر خدا نے توفیق اور علم دیا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔